اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم شہر رمضان ارسل عامہ سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اور جو مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت سخت اذیت نقصان پہنچایا تھا ان کا مقابلہ کرنے کی اور ان سے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی۔ تو اس میں قتال کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کے لیے کون سی آیات نازل ہوئیں ان کا پیچھے تذکرہ آیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو معاملہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے شام طرف جا رہا تھا اور مدینہ کے پاس سے اس نے گزرنا تھا، تو واپسی پر جب وہ آیا تو ان کو روکنے کے لیے یہ جہاد اور قتال شروع ہوا۔ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو آپ نے بھیجا کہ وہ 30 مہاجرین میں سے 30 افراد کے ساتھ وہ وہاں پر گئے، اور ان کے لیے ایک سفید جھنڈا بنایا گیا جن کو ابو مرثد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں انہوں نے پکڑا تھا، اٹھایا تھا اس جھنڈے کو۔ تو یہ جو 30 بندوں کا قافلہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ گیا تاکہ وہ قریش کا جو قافلہ ہے آئی بدم من الشامی جو شام سے لوٹ کر آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اس کے سامنے یہ آئیں، اس کو روکیں اور اس پر حملہ کریں۔ تو اس قافلے کے اندر ابو جہل بھی تھا اور اس کے اور 300 مشرکین اس قافلے کے اندر شامل تھے، جس میں وہ بڑے بڑے سردار وغیرہ بھی تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تک کہ جو سمندر کا ساحل ہے، کنارہ ہے، وہاں تک پہنچ کے، اور ناحیت العیس یہ مدینہ کے جو مختلف کنارے ہیں ان میں سے ایک کنارے کا یہ نام ہے، وہاں پر پہنچ کے وہاں پر انہوں نے اس قافلے کا سامنا کیا، اس کو پایا۔ جب دونوں جو قافلہ تھا قریش والا اور ادھر کے 30 بندے تھے مسلمان، ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا اور یہ لڑائی کے لیے صفوں میں کھڑے ہو گئے، تو اس وقت دونوں فریقین کے درمیان ایک شخص مجدی بن عامر جوہنی آ گیا اور اس نے ان دونوں کو کہا کہ آپ لڑیں نہ اور آپ جو نا وہ صلح کر لیں اور ابھی اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ تو دونوں نے اس کی بات مانی اور دونوں الگ الگ ہو گئے اور پھر لڑائی نہیں ہو سکی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے دونوں میں صلح کروا دی اور اس لڑائی کو ختم کروایا، کیونکہ اس وقت لڑائی کا موقع نہیں تھا۔ جو دشمن تھے وہ 300 تھے، بہت زیادہ تھے، اور مسلمان 30 تھے، کم تھے، اس لیے وہاں پر لڑائی کا موقع نہیں تھا، صرف اس قافلے کو روکنا مقصود تھا۔ یہ رمضان میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر شوال کے مہینے میں عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لگتے ہیں ان کو آپ نے بھیجا، اور ان کے ساتھ 80 سوار تھے مہاجرین میں سے۔ ان کے لیے بھی سفید جھنڈا بنایا گیا۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا کہ یہ بھی قریش کا ایک قافلہ آ رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے، اس کے سامنے آنے کے لیے جو بھیجے گئے۔ تو وہ جو قریش کا قافلہ تھا اس میں 200 بندے تھے، تو ان 80 مہاجرین جو صحابہ کرام تھے انہوں نے وہ بدن رابع جگہ ہے وہاں پر اس قافلے کو پایا، ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ تو جب آمنا سامنا ہوا تو تھوڑا تیر اندازی بھی ہوئی، تیر ایک دوسرے کے اوپر پھینکے گئے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کو جو ڈر ہوا کہ یہاں پر مدینہ منورہ قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے لیے پیچھے سے کمین آ جائے، مطلب اور فوج آ جائے، ان کی مدد کرنے کے لیے زیادہ بندے آ جائیں، تو اس لیے وہ فن ہزم ہو، ڈر کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور شکست کھا کر وہ سائڈ پر ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں نے پھر ان کا پیچھا نہیں کیا، ان کو چھوڑ کر آگے۔ مشرکین میں سے اس دوران کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں، لیکن مدینہ میں آنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، وہ اس دوران مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ میں آگے تھے۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے اور عتبہ بن غزوان تھے۔ یہ دونوں پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ادھر آنا مشکل تھا، تو اس دوران یہ وہاں سے نکل کر مکہ سے مدینہ منورہ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وفیات، یہی جو ہجرت کے بعد والا سال ہے، اس دوران کچھ اہم شخصیات کی وفات ہوئی ہے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اسی سال میں مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بہت پہلے ہی شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا،
اور دونوں ہجرتیں کی، یعنی حبشہ کی ہجرت بھی کی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت بھی کی۔ اور جب ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو جنت البقیع میں ان کی سب سے پہلی قبر تھی، سب سے پہلے یہ جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس میں سب سے پہلے ان کو دفن کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی قبر کے اوپر پانی چھڑکا جائے اور ان کی قبر کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا گیا علامت کے طور پر کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، اور فرمایا کہ اتعلم بھی قبر اخی، اس پتھر کے ذریعے سے میں اپنے اس بھائی کی قبر کو پہچانوں گا کہ یہ یہاں پر یہ قبر ہے، اور اس کے ساتھ میرے اہل و عیال میں یا ہمارے لوگوں میں سے کوئی اور بہت ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کو دفنائیں گے اس قبرستان میں۔ کہ یہ پتھر رکھنا یہ قبر کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، کہ یہ سنوں سے ثابت ہے اور یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ هذا كان القصد من وضع الاحجار المقابر، قبروں پر جو پتھر رکھے جاتے ہیں اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے قبر کی پہچان ہو کہ یہاں پر یہ قبر ہے۔ لا، یہ مقصد نہیں ہوتا جو بعد کے زمانوں میں لوگوں نے بنا لیا ہے کہ قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ مزار تعمیر کرتے ہیں یا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائلیں وغیرہ لگاتے ہیں، اور اگر کمرہ بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں تو اس کے اندر ایسی شکلیں تصویریں بنا لیتے ہیں کہ جس میں دیکھنے والا بتوں کی طرح محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر بت ہیں اور بت پرستی اور یہ ان کی پوجا ہوتی ہے۔ یاتی اقارب المیتی، تاکہ میت کے جو رشتہ دار ہیں وہ بعد میں آئیں وہاں پر تو وہ یسنا عندها احتفالات کثیرہ، یہاں قبر کے پاس وہ مختلف محفلیں کرتے ہیں اور عرس ہوتے ہیں اور طرح طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشرکین مکہ جو کچھ کیا کرتے تھے اپنی عبادت والی جگہوں میں بتوں کی پوجا اور اس طرح کی وہاں پر میلے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ اسلام کے اندر اس طرح قبروں کو پختہ کرنا اور اس پر مزارات بنانا اور اس میں محفلیں وغیرہ کرنا یا تصویریں وغیرہ ان کی پوجا، یہ سارا اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ بدعت اور شرک شمار کیا جاتا ہے، یہ بعد میں لوگوں نے ایسا کر دیا ہے۔ ومن العبث فعل شیء، اور کسی ایسے کام کا کرنا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو، اس کو آخرت سے متعلق کام ہو، مطلب قبر سے متعلق ہے یا میت کے بخشوانے سے متعلق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تو یہ ایسا کام کرنا بالکل عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انصار میں سے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا بھی اسی سال میں انتقال ہوا، جو بیعت کے وقت جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی اس میں جو مختلف قبائل تھے ان میں سے ہر ایک قبیلے کے ایک نقیب نگران مقرر کیے گئے تھے، تو انصار کے 12 نقباء تھے، ان میں سے ایک جو نقیب تھے وہ اسعد بن زرارہ بھی تھے جو ایک قبیلے کے شاخ کے سردار تھے اور ان کے نگران تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو قبیلہ تھا یہ بنو نجار تھا، اس کے نقیب تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے لیے اپنے آپ کو نقیب منتخب کیا، کیونکہ آپ ان کے بھانجے لگتے تھے رشتے میں۔ اور اسی طرح برا بن معرور رضی اللہ عنہ جو ایک اور قبیلہ ہے اس کے نقیب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کی طرف سے گفتگو کی تھی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں جو مکہ کے مشرکین تھے ان میں اس سال 2 بڑے سرداروں کا انتقال ہوا۔ ایک ولید بن مغیرہ، وہ فوت ہو گیا۔ جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو بہت وہ گھبرانے لگا، تو ابو جہل نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ گھبرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں گھبرا رہا کہ موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں اور ان کا دین غالب آ جائے، اس بات کا مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران اسی سال میں عاص بن وائل سہمی جو بڑے مشرکین میں سے تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان دونوں کے شر سے بچا لیا۔